آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اچھی سے اچھی دینی چاہیے اور خوش دلی سے دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گوشت اور خون کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، دل کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اگر نیت کی خرابی ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، اگر قربانی کے اندر ظاہراً عیب ہے تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ نیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ جو قربانی آپ ذبح کر رہے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے اندر 4 عیب ایسے ہیں جس سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ العورہ بین، کہ اس کا کانا پن، جس قربانی کے جانور کا کانا پن اگر واضح ہو تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ والمریضۃ بین مرضها، اگر اس کی بیماری واضح ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ والعرج بین، اگر اس کا لنگڑا پن واضح ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ والکثیر التی لا تنقی، اسی طرح اتنا کمزور جانور ہے کہ اس کا گودا ختم ہو چکا ہے ہڈیوں سے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب لنگڑا پن ارجا مطلقاً اس کی تصریح احادیث میں تو نہیں ہے، فقہا نے اس کی تصریح یہ بیان کی ہے، اگر لنگڑا پن اتنا لنگڑا پن ہے کہ وہ جانور چلتے ہوئے اس پاؤں کو نیچے نہیں رکھتا، اٹھائے پھرتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ 3 پاؤں کے اوپر چلتا ہے، چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے یا اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے تب اس کی قربانی کی گنجائش ہے کہ اسے عیب شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کتنا دانت ٹوٹے ہوں؟ اتنا ٹوٹے ہوں کہ وہ صحیح سے چارہ کھا نہ سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1 دانت یا 2 دانت ٹوٹے ہیں جس سے وہ آسانی سے کھا سکتا ہے، کھانے میں دقت نہیں، اور لینے والے تاجر کے ہاں اسے عیب شمار نہیں کیا جاتا تب اس کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن والا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر اس کی آنکھ کیا ہو، پھٹی ہوئی ہو، کانا ہو، والاذن، یا اس کی کان اس کا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نستشرف، ہم دیکھ لیں اسے، عین اس کی آنکھ کو اچھے طریقے سے دیکھو، والاذن اس کے کان کو اچھے طریقے سے دیکھو، اگر وہ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، والا لا، وگرنہ نہیں ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کان کا کٹا ہوا ہونا یا کان کا خراب ہونا اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ فرمایا وَأَلَّا نُزَحِيَ، اس کی قربانی نہیں ہوگی، بِمُقَابَلَةٍ، ولا، اگر سامنے سے کان کٹا ہوا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، ولا مُدَابَرَةٍ، اگر وہ کان پیچھے سے پھٹا ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، ولا شرقن خرقن، شرق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا اور خرق کا معنی ہوتا ہے کان کے اندر سوراخ کا ہونا۔ کان پھٹا تو نہیں ہے لیکن کان کے درمیان میں یا کسی جگہ کیا ہے؟ سوراخ ہے۔ اب کتنا سوراخ، کتنا پھٹن، اگر مطلقاً تھوڑا سا پھٹا ہے تب بھی کیا قربانی نہیں ہوگی، یا پھٹنے کی مقدار کتنا ہو، یہ کتنا کٹا ہوا ہو تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ جو جائز ہو یا ناجائز، تو اس کے فقہا میں اس کا اختلاف ہے۔ فقہا میں بھی 4 روایات ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور جس کے اوپر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انہ اذا کان ذہب الثلث، اگر تو اس کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ چلا گیا ہے، او اقل، یا تیسرے حصے سے کم ہے تو جازا، و ان کان اکثر،
اگر تیسرے حصے سے کیا ہے تجاوز کر جاتا ہے تو لا یجوز. ہم اندازہ لگا لیں گے کہ اس کے کان کے وہ کتنا حصہ بنتا ہے جو کٹا ہوا ہے. اگر تو وہ تہائی سے کم ہے تو جائز ہے، اگر تہائی سے کیا ہے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سینگ ہے، سنن طحاوی میں روایت موجود ہے العیوب التی لا یجوز الہدایا والزہایا، کہ اگر سینگ اسی طرح ٹوٹا ہے، اس کی تصریح یہ ہے کہ اگر سینگ ہڈی تک ٹوٹا ہے، نیچے گوشت تک اس کے اثرات موجود ہیں، تب تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر اوپر سے کٹا ہے، اس کی جڑ کیا ہے محفوظ ہے، وہاں کوئی زخم نہیں ہے، وہاں کوئی اس کا پہنچے اثرات نہیں پہنچے، تب اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح حجیہ بن عدی کہتے ہیں کہ اتا رجل علی، حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، فسالہ، اس نے سوال پوچھا، مکسورۃ القرن، کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جانور کا سینگ کیا ہے ٹوٹا، مکسورۃ القرن ہے. آپ نے فرمایا جائز ہے. حضرت علی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جانور، سوال کیا کہ مکسورۃ کیا ہے قرن ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا جائز ہے. اگر دم کٹی ہو، جانور کی دم کٹی ہوئی ہو، تو اس کے بارے میں اعلاء سنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہی ضابطہ اور قانون بیان فرمایا کہ اگر وہ تہائی کٹا ہے تب تو جائز ہے، اگر تہائی سے کیا ہے کم ہے تب بھی جائز ہے، اگر تہائی سے زیادہ ہے جائز ہے، تہائی یا تہائی سے کم ہو تو جائز، اگر تہائی سے زیادہ ہو تب جائز نہیں ہوگا. لا یجوز فی البدن عورا والعرجا والجربا، عورا تو وہی کانا، اجفا جربا کمزور، جربا جسے کیا ہو خارش لگی ہوئی ہو، ایسا جانور جس کے جسم پر خارش ہو تو اس کا جلد اس سے کیا ہو رہی ہو خراب ہو رہی ہو، بدنما نظر آتا ہو، یہ بھی عیب ہے، اس میں بھی قربانی نہیں ہو. سنن ابو داؤد میں ہے. اب مسئلہ ایک یہ ہے، آیا جانور کا خصی ہونا عیب ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو جانور خصی نہیں کرایا، وہ خنثی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. خنثی جانور کی قربانی جائز ہے. اب خصی جانور کے کیا حکم؟ جانور کے اندر خنثی ہونا عیب ہے، خسرا ہونا عیب ہے. اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اب جس کو ہم ہاتھوں سے بنائیں، جسے خصی کرایا گیا ہو، آیا اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس بارے میں سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، ذبح النبی یوم الذبح کبشین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن 2 دمبے کیا کیے ذبح کیے، اور وہ سینگوں والے تھے. کیا تھے؟ سینگوں والے، املجین، موٹے تازے تھے. موجعین، اور کیا تھے؟ خصی تھے. خصی کہتے ہیں کہ ان کے خصیتین کو بھینچا جاتا ہے مشین سے، جس سے وہ اس قابل نہیں رہتے، مادہ کے قابل نہیں رہتے، اسے کہا جاتا ہے. ہاں اگر واقعتاً اس کے خصیتین کاٹ دیے گئے ہوں تب کیا ہے عیب شمار ہوگا، تب قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح تھن ہے، تھنوں کے اندر اگر تھن، جیسا جانور کے بڑے جانور کے تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. اگر تو اس کا ایک تھن کیا ہے خراب ہے، باقی 3 کیا ہے ٹھیک. اب یہ تھن پورا جز ہے، عضو ہے. اب ان 3 میں سے 4 میں سے اگر ایک خراب ہے، 3 ٹھیک ہیں، تو قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. اگر 1 بالکل خراب ہے، تیسرا 2 بالکل ٹھیک ہیں، ایک ایسا ہے جس سے دودھ کم آتا ہے، تب بھی وہ کیا ہوگا
عیب شمار ہوگا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔